الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دوستو، اسلامی مہینے کی دوسری تاریخ ہے۔ اسلامی مہینے کی ابتدا قربانیوں سے ہوئی ہے، لہٰذا آج ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اور اسی دن ان کی تدفین ہوئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کی حالت میں ابو لؤلؤ نامی مجوسی نے 27 ذی الحج کے دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں ان پر وار کیا اور ان پر 7 وار کیے اور خنجر ان کے بطن مبارک، ان کے پیٹ مبارک پر مارا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں نیچے گرے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نماز مکمل کی، اور جب وہ مجوسی وہاں سے بھاگنے لگا، چند صحابہ کرام نے اس کا پیچھا کیا اور پھر اس نے اپنے ہی آپ کو خنجر مار کر اس نے خودکشی کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد اٹھا کر ان کو گھر لے گئے اور پھر انہیں دودھ پلایا گیا اور دودھ آنکھوں کے ذریعے سے نیچے گرنے لگا، آنکھوں سے باہر نکل گیا تو کہنے لگے موت کی گھڑی آ چکی ہے، موت کا پیغام آ گیا ہے۔ پھر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا، میرے بیٹے اماں جان عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر کہو میرا باپ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر میں سونا چاہتا ہے، اور بیٹا اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان عائشہ کے پاس گئے۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی اور جا کر ان سے کہا کہ میرا باپ عمر بن خطاب وہ اپنے 2 ساتھی یعنی حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر کا ساتھی بننا چاہتے ہیں، یعنی قبر میں سونا چاہتے ہیں۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبداللہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی تاکہ میں اپنے باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور اپنے خاوند یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر میں سونا چاہتی تھی، اس لیے یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر اگر کہہ رہے ہیں تو عمر اس کے زیادہ حقدار ہے، لہٰذا میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں دفن کیا جائے۔ بیٹے نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابا جان مبارک ہو، اجازت مل گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میرے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ عائشہ کے دروازے پر رکھنا اور پھر ان سے اجازت مانگنا، ہو سکتا ہے یہ اجازت مجھے میری شرم کی وجہ سے ملی ہو اور میرے انتقال کے بعد مجھے اجازت نہ ملے، لہٰذا ان سے پوچھ لینا اور پھر اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اس وقت اجازت نہ ملے تو مجھے وہاں سے واپس لے آنا۔ حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے، گھبراہٹ دیکھی تو حضرت عمر سے کہنے لگے، عمر کس چیز سے گھبراتے ہو؟ موت سے گھبراتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں علی، موت سے نہیں گھبراتا، موت کے بعد کیا ہوگا میں اس سے گھبرا رہا ہوں۔ یہ کون کہتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا اس سے گھبرا رہا ہوں، جن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور دوسری طرف حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کرام سے فرمایا، مجھے دیکھتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا ہاں۔ حضور نے فرمایا، کل قیامت کے دن میں اس طریقے سے اٹھوں گا، صدیق اکبر میری داہنی طرف ہوں گے اور عمر میری بائیں طرف ہوں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا اس سے گھبرا رہا ہوں۔
جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میں آج رات جنت میں گیا، میں نے ایک خوبصورت محل دیکھا جو سونے چاندی اور یاقوت موتیوں کا محل تھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ مجھے جواب ملا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا اس سے گھبرا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر گھبراؤ نہیں، میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کئی مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا علی کل قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گے؟ حضرت علی نے فرمایا میں بھی گواہی دوں گا اور میرا بیٹا حسن بھی اس بات کی گواہی دے گا۔ وہ حضرات چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا، بیٹے کو کہا کہ میرے سر کو زمین پر رکھ دے۔ بیٹے نے سر کو زمین پر رکھ دیا، پھر اپنا چہرہ اس طریقے سے مٹی میں رگڑنے لگے اور کہنے لگے وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر اگر آج تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ جلیل القدر صحابی، اتنے بڑے صحابی، وہ یوں کہتے ہیں اگر عمر آج تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور کہنے لگے اللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط معاملہ نہیں کیا، اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور حضور کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی، اس وقت حضور نے جو باتیں کہی ان تمام باتوں کو میں نے اپنی کوشش کے مطابق جتنی پوری کر سکتا تھا وہ تمام باتیں پوری کی اور ان تمام باتوں پر میں نے عمل کیا۔ اب تیرے پاس آنے کا وقت ہے، تیرے دربار میں آنے کا وقت ہے، اللہ تو ہی رحم فرما دے۔ تو ایک صحابی جو قریب میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو بڑے نیک انسان ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ چپ رہو، یہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے، میرے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اس وقت بھی حضرت عمر نے اپنی تعریف کو پسند نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے بعد 6 بندوں کو نامزد کر جاتا ہوں، مسلمانوں کی جماعت ان میں سے جس پر چاہے اتفاق کرے۔ عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان میں سے جس پر چاہیں مسلمانوں کی جماعت اتفاق کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 یا 4 دن تک زخمی رہے اور پھر یکم محرم والے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے اور اسی دن ان کی تدفین بھی ہوئی ہے۔ اس بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 26 ذی الحج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار ہوا تھا اور 29 کو ان کا انتقال ہوا تھا، وہ شہید ہوئے تھے، اور پہلی محرم کے دن ان کی تدفین ہوئی تھی۔ لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 27 ذی الحج کے دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار ہوا تھا اور پہلی محرم کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے اور اسی دن ان کی تدفین بھی ہوئی تھی۔ یعنی بدھ کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا تھا اور ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے اور اسی دن ان کی تدفین بھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے اور مشہور قول ہے کہ ان کی عمر 63 سال تھی، لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میری عمر 57 یا 58 سال ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کچھ دن پہلے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہوا، جنازے کی نماز پڑھی گئی اور کندھے پر جنازہ اٹھایا گیا، اٹھا کر لوگ لے کر گئے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جنازہ رکھا گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا لوگوں رکو، اس کے بعد وہ آگے بڑھے، دروازے پر دستک دی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے میرا باپ عمر بن خطاب آپ کے دروازے پر پہنچ چکا ہے، اگر اجازت ہو تو انہیں دفن کر دیں۔ خیر، اجازت مل گئی۔ اس کے بعد اسی حجرے کے اندر قبر کھودی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر دفن کیا گیا۔
خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور موافقات عمر، یعنی وہ کتنی جگہ ہیں جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر کوئی رائے دیتے تھے اور اللہ رب العزت قرآن کی آیت بنا کر اتار دیتے تھے، یعنی عمر کی موافقت ہوتی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کیا فضائل ہیں اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ پھر آگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محرم کے مہینے میں جو کربلا کے میدان میں ان کی شہادت ہوئی اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔